السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام گرو یوٹیوب چینل، جو کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک پلیٹ فارم ہے جس پر عوام الناس کو دینی معلومات فراہم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اخلاص کے ساتھ اس چینل کے لوگ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی چینل اسلام گرو یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہماری جان ہے یا ہمارا مال ہے یا ہمارا سانسوں کا چلنا ہے یا ہمارا کھانا پینا ہے، جو کچھ ہمارا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کا فضل ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کا احسان ہے۔ اور جہاں تک بات ہمارے جان اور ہمارے مال کی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور ہمیں اس کو وہیں پر خرچ کرنا ہے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے وہی کام لینا ہے جو کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکنا ہے جس سے رکنے کا شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا ہے۔ اب اس کے متعلق اگر آپ غور فرمائیں، اس زمانے میں جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور پورا ملک کورونا وائرس نام کی ایک وبا سے اس وقت پریشان ہے، اور پورے ملک کے اندر یہ بات، پوری دنیا کے اندر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے وقت میں جب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں برقع پوش خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں، اور بڑی تعداد میں مرد حضرات مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ دیکھیے، دو قسم کے لوگ یہ باہر آنے والوں کے اندر ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس یہ حالات تھے کہ اگر دن کو محنت کریں تو رات کو ان کے پاس کھانا آتا تھا، تو ایسے لوگ جب ان کے اوپر لاک ڈاؤن آیا تو یا تو انہوں نے کسی کی مہربانی پر لاک ڈاؤن گزار لیا یا تو کسی سے قرض لے کر لاک ڈاؤن گزار لیا۔ لیکن جب لاک ڈاؤن ختم ہوا یا پھر لاک ڈاؤن میں کہا جائے کہ نرمی کی گئی، تو ان لوگوں نے اپنے قدم باہر نکالے اس نیت کے ساتھ کہ اب ہم کسی کی مہربانی پر یا کسی کے قرضے پر نہیں پلیں گے، جو قرضے لیے ہیں وہ واپس کرنے ہیں اور کسی کی مہربانی پہ نہیں، اپنی محنت پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس نیت کے ساتھ جو لوگ آگے نکلے ہیں ان کو نکلنا تو ضروری تھا، لیکن ان کے لیے بھی اہم بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے تاکہ دشمنوں کو مزید اہل اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں بنانے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ شاپنگ کے نیت سے نکل رہے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو اس بات پر تو راضی رہا کہ مسجدیں بند ہیں، ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے، لیکن اس بات پر ہرگز راضی نہیں ہے وہ طبقہ کہ بازار بند ہیں لیکن ہم بازاروں کے اندر نہیں جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ بہت سوچنے کا موقع ہے، ہم کس بات کی اس وقت خوشی منانے کی حالت میں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساعت غضب ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کا جلال یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے، نہ ہماری مسجدوں کو تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کعبے کو تمہارے طواف کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حبیب کی بارگاہ کو تمہارے سلام کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو عید کی شاپنگ کے نام سے سڑکوں پر نکل آیا ہے، اور اس سے اسلامی تعلیمات کی جو شبیہ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اگر اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو
دو بڑے نقصانات ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، اس کا اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، کیونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کہیں سے بھی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس عمل کے بعد عید کے بعد میں اگر پھیل جاتی ہے بیماری زیادہ خدا نخواستہ، تو ہوگا یہ کہ وہ دشمن جو ہمیں پریشان کرنے کے پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے موقع فراہم کیا، گویا ہم نے ان کو ہتھیار دے دیا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریے، ہم تیار ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں لازم ہے کہ ہم احتیاط کریں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ عید کی خوشی کس بات کی منائیں گے؟ نہ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی ہے، نہ رمضان میں ہم مسجدوں میں جا کے تراویح پڑھ پائے ہیں، نہ کچھ کر سکے ہیں، پھر بھی اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اپنے بچوں کو ہزاروں روپے کے جوڑے پہنانے سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غریبوں کے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر کریں، تاکہ کسی کے گھر میں اناج آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فہم صحیح عطا فرما، ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرما، ہم تمام کو اس موقع پر صحیح فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی جو دین کے مطابق ہو توفیق اور طاقت عطا فرما۔ آمین بحق سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں تمام اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین سے میں خواہش کرتا ہوں اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ لوگ جو اسلام گرو چینل کے ذمہ داران ہیں، ان لوگوں نے جو خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کے کام میں مزید آسانیاں پیدا ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تعلیمات اسلام پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو اپنے حبیب کے صدقے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔